الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم، معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مکمل طور پر اسلام کا مطالبہ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے اور ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے اور صاف صاف طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ آج تم فیصلہ کر لو اپنے بارے میں اور اپنا جائزہ لے لو اور اپنے حالات کو ٹٹول لو کہ تمہاری کیا صورتحال ہے، اور اس آیت پر غور کر لو. کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع کا راستہ اختیار نہ کرو، انہ لکم عدو مبین. یہ بھی کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت مکمل طور پر ہمیں ایک مکمل اور ایک عظیم پیغام دے رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سچائی سے کام لیا جائے اور حقیقت میں کہا جائے تو وہ دین پر بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں. ان کے عقائد کا حال لے لیجئے، عقائد خراب ہیں، کفریہ ہیں، جاہلانہ ہیں. اور اعمال کا حال لے لیجئے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ روزوں کا لحاظ ہے، نہ مالداروں کو زکوٰۃ کی پرواہ ہے، نہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا حج کو جانے کی پرواہ ہے. ہمارے آداب کا لحاظ لیجئے، نہ کھانے کا ادب باقی ہے ہماری زندگی میں، نہ سونے کا ادب باقی ہے، نہ لباس میں ہم اسلامی نظر آتے ہیں، نہ زبان کے اعتبار سے نظر آتے ہیں. غرض کون سی چیز ہم نے ایسی باقی رکھی ہے جسے اسلامی کہا جائے؟ کیا ہمارے دن کو اسلامی کہا جائے یا ہماری رات کو اسلامی کہا جائے؟ جو دن غفلتوں کے ساتھ گزرتا ہے اور جو رات گناہوں میں گزرتی ہے، یہ ہمارے دن و رات کا عالم ہے. لیکن ہم سے صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا. ایسی زندگی گزارنے والے لوگ، قرآن کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں پورے طور پر خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. جب دنیا سے جانا ہوگا، جو ہماری زندگی آئے گی، جو یقینی زندگی ہے، اس میں نقصان ہی نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا. قیامت کا میدان آئے گا، رسوائی ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے، اس جوان اور بوڑھے اور بچوں کے لیے، ان مردوں اور عورتوں کے لیے موقع باقی ہے کہ وہ اپنے آپ پر رحم کر لیں اور سچی توبہ کا راستہ اختیار کر لیں. اگر کسی کو نہیں معلوم تھا خدا کی برائی، وہ خدا تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں اور برے کاموں میں لگنے کا نقصان کیا ہے، وہ آج جان لینے کی کوشش کرے، تاخیر نہ کرے. اس کے لیے علم کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. علم کی بھی
علم بھی دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، بعض علوم بہت تفصیلی طور پر حاصل کیے جاتے ہیں اور بعض علوم ایک مومن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک جو ہے مسلمان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اتنا علم تو ہر آدمی استعمال کرے اور اتنا علم تو ہر عورت کو جو ہے سیکھنا چاہیے، جس کے اندر ناظرہ قرآن شریف ہے، اردو کی تعلیم ہے اور سیرت پاک کا مطالعہ اور ضروری حد تک احادیث کی فہم اور ضروری طور پر اردو تفاسیر سے ہی صحیح یا انگریزی تفاسیر سے صحیح قرآن کا فہم اور فقہی کچھ مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے، تجارت کے مسئلے، شادی بیاہ کے مسئلے اور موت و تجہیز و تکفین کے مسئلے، معاشرتی مسئلے، ان کو علمی طور پر حاصل کیا جائے۔ یہ بھی دین میں داخل ہونا ہے پورے طور پر۔ کوئی آدمی علم دین سے دور رہ کر، قرآن سے دور رہ کر، احادیث سے دور رہ کر، سیرت سے دور رہ کر، بزرگان دین کی زندگیوں سے ناواقف رہ کر، نیک لوگوں کے حالات سے ناواقف رہ کر پورے طور پر دین کو اختیار کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا ارادہ ہے اور منشا ہے، بلکہ ہر مومن کا ارادہ اور منشا ہوتا ہے، دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس دل میں چھپی ہوئی چنگاری کو ہوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی دل میں چھپی ہوئی چنگاری کو ہوا دینے کا کام ان منبر و محراب سے کیا جاتا ہے۔ اساتذہ اپنے دروس کے ذریعے کرتے ہیں، واعظین اپنے واعظ کے ذریعے کرتے ہیں، بزرگان دین اپنی مجالس کے اندر کرتے ہیں، تاکہ وہ چھپا ہوا دین کا جذبہ بیدار ہو جائے، وہ دین کے لیے جو چنگاری دل کے اندر ایمان کی ہے وہ پوری طرح سے آشکارا ہو جائے اور واضح ہو جائے اور جل اٹھے۔ اسی لیے ان مومنین کا مرتبہ دکھانے کے لیے انہیں سمجھایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اگر پورے طور پر دین پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے جاننا پڑے گا کہ دین کیا چیز ہے، اور ہم دین دکان میں بیٹھ کر، بازاروں میں گھوم کر، رشتہ داروں کے ساتھ ہنس کھیل کر حاصل نہیں کر سکتے۔ دین کا علم ایک سوئی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، دین کا علم کتابیں خریدنے سے حاصل ہوتا ہے، کتابیں خرید کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اہل علم سے رجوع کر کے سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ معتبر ترین لوگ جو دین کے علم کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیے ہیں، برس لگا دیے ہیں، جو عبارتوں کا صحیح فہم سمجھ سکتے ہیں، حدیث کا صحیح مطلب سمجھا سکتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم دین کو سمجھنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، دین کو سمجھنے کے لیے کسی اناڑی کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم دین کو سمجھنے کے لیے کسی گریجویٹ کے پاس جا کر ہم کسی آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس چیز کو سمجھنا ہے تو اس کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا۔ گوشت کی کٹائی کا مسئلہ سمجھنا ہے تو آپ کو قصاب کی دکان پر جانا پڑے گا، اور کپڑے کی سلائی کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ کو ٹیلر کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ ٹیلر کا مسئلہ لے کر کسی سائنسدان کے پاس نہیں جا سکتے، اور سائنس کا مسئلہ لے کر کسی اور انجینئر کے پاس نہیں جا سکتے۔ تعمیرات کے مسئلے ہوں گے انجینئر سے رجوع کرتے ہیں، کتابوں کے مسئلے ہوں گے یونیورسٹی کے پروفیسر سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیت کو سمجھنے کا مسئلہ ہوگا، حدیث کو سمجھنے کا مسئلہ ہوگا تو ہر پروفیسر، ایجوکیٹڈ، گریجویٹ اور وہ کسی مالدار، بڑے سے بڑا عہدیدار، پروفیشنل یا عام رعایا، کوئی بھی ہو، محنت مزدور ہو، ان سب کو ضرورت ہے علماء کی، مفتیان اکرام کی۔ وہاں جا کر ہم کو وہ فہم پیدا ہوگا، وہ بات سمجھ میں آئے گی جس پر عمل کرنے سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ ورنہ لوگ جو دین کو سمجھے ہوئے ہیں، جو گریجویٹ لوگ جو سمجھے ہوئے ہیں، انگریزی طبقہ جو دین کو سمجھا ہوا ہے، وہ اس طور پر سمجھا ہے کہ دین میں پردے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، عورت بے پردہ بھی رہ سکتی ہے، آدمی داڑھی مونڈ کر بھی رہ سکتا ہے، اور
بیٹ کو ٹخنے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، فلم بھی دیکھ سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں، عورتوں سے بے حجابانہ طور پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ تجارت میں دین کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے جو ہونے والے فنکشنز ہوتے ہیں، خوشیوں کے فنکشن، شادی بیاہ کے فنکشن، اس سے ہر جگہ سے دین کو نکال دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارا خاندان تو بڑا دینی خاندان ہے، ہم تو قرآن کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا سمجھنا چاہیے، خاک بھی نہیں سمجھتے۔ اگر انصاف کی عدالت میں لایا جائے تو نرے جاہل نکلیں گے۔ رکھیو غالب میری تلخ نوائیوں پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو انصاف کی نظر سے اپنا جائزہ لے لے، دیکھ لے، جائزہ لے کہ میں قرآن کو کتنا سمجھتا ہوں، میں حدیث کو کتنا سمجھتا ہوں۔ انصاف سے اپنے اوپر نظر ڈالے، انصاف کی کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے، پتا چلے گا کہ ارے میرے اندر تو جہالت ہی جہالت ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ میں تو دین کو سمجھتا ہوں۔ ذرا اپنے حالات کا جائزہ لے، شیطان نے کہاں کہاں بہکا رکھا ہے۔ قرآن نے کہا ہے احساس دلائے ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر مومن نظر آتے ہیں، داڑھی کے اعتبار سے، جبہ اور کرتے کے اعتبار سے، ٹوپی کے اعتبار سے، لیکن شیطان نے ان کو حسد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دل کا ایک روگ حسد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اطاعت کے ساتھ پورے مومن بنو، ہر اعتبار سے تم کو اطاعت کرنی ہوگی، لباس میں بھی اطاعت کرنی ہوگی، داڑھی میں بھی اطاعت کرنی ہوگی، اور اپنے دل کو بھی اطاعت کے لیے جھکا دینا ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ چہرے پر تو داڑھی ہے اور بدن پر تو اسلامی لباس ہے لیکن دل میں حسد بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے سامنے تو دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں بھی ماننا پڑے گا اور جلوت میں بھی ماننا پڑے گا۔ جس پروردگار کو جو مانتے ہیں وہ ہماری جلوتوں کا بھی خدا ہے، ہماری خلوتوں کا بھی خدا ہے۔ اگر ہم خلوت میں دینداری کرتے ہیں اور ہم خلوت میں گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر یہ تو ہم لوگوں کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، کوئی کہتے نہیں ہے ایسا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا نا رکھیو غالب میری تلخ نوائیوں پہ معاف، آج کچھ ہمدردی، کچھ سوا ہی میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس تلخیوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سچائیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سچائیاں یہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو ڈر کر نیکی کر رہا ہے، لوگوں کو ڈر کر گناہوں سے بچنے کے جیسا انداز اختیار کر رہا ہے، اس کے دل کو معلوم ہے کہ وہ سچے طور پر گناہوں سے بچتا ہے نہیں بچتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کے دل میں تقویٰ اتر گیا ہوتا، اس نے واقعتاً دل کے جذبے کے ساتھ اللہ کو مان لیا ہوتا، تو وہ جانتا کہ تنہائی میں بھی میرا خدا اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے مجھے جلوت میں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے تو وہ دیندار بنا ہوا ہے، تنہائیوں میں دیندار نہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، صحت کا زمانہ آتا ہے، مالداری کا زمانہ آتا ہے، عہدوں کی ترقی کا زمانہ آتا ہے، تو ہم اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی محنتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرے پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ میرے منصوبوں کا نتیجہ ہے، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میری تدبیروں کا نتیجہ ہے، یہ عہدے یہ میرے فلاں فلاں وسیلے فلاں فلاں ریکمنڈ کا نتیجہ ہے، اور یہ میری صحت فلاں فلاں تدبیریں اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر حقیقی بات یہ سوچنا چاہیے کہ میرا وجود اللہ کا بخشا ہوا وجود ہے، میری صحت اللہ کی دی ہوئی صحت ہے، میرے عہدے اللہ کے دیے ہوئے عہدے ہیں، یہ مال میرا اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ آج اگر اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ہو جائے تو میرے ہاتھ سے ایک گلاس بھی نہ اٹھ سکے، میری نگاہ بھی نہ اٹھ سکے، زبان سے مجھ کہہ بھی نہ پاؤں، اور اٹھ کر بیٹھنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے، چلنے کے لیے لوگوں کے بازوؤں کا سہارا لینا پڑے۔
اگر آج اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ہو جائے تو جو آدمی جو ہے مالدار کہلاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھیک منگوا دے. ایک آدمی بڑے عہدے پر سمجھا جاتا تھا اسے نکال کر باہر کر دیا جائے. یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے اور ایک آزمائش کا موقع ہوتا ہے. انسان کو یہ سب چیزیں دے کر مومن کو آزمایا جاتا ہے کہ اب مال دے کر کیا یہ مال کسی اللہ کی عطا سمجھتا ہے یا اپنا کمال سمجھتا ہے. اللہ سے غافل اسے اپنا کمال سمجھتا ہے اور اللہ کی معرفت رکھنے والا اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور اللہ کی مرضیات میں اس مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے. اور صحت کو اللہ کو جاننے والا اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس صحت کو گناہوں میں نہیں بلکہ نیکیوں میں لگانا چاہتا ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ ان سارے نوجوانوں کو میں خدا کا باغی اور نافرمان بنا دوں اور ان کے آنکھوں سے یہ بے حیائی کو دیکھیں اور ان کے کانوں سے یہ گندے گانے سنیں اور ان کی زبانوں سے گندے جملے یہ بولتے رہیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ بول کر خدا سے دور ہو جائے, کچھ سن کر خدا سے دور ہو جائے, اس کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے دور کر دے. اور جو آدمی جہالت کا شکار ہوتا ہے, جو آدمی آخرت کے معاملے میں سنجیدگی کا سوچا سمجھا فیصلہ اپنے پاس نہیں رکھتا, وہ اپنی جوانی کو اللہ کی ایک بہترین نعمت نہیں سمجھتا, وہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بہکا دیتا ہے, اپنی زبان کو بہکا دیتا ہے, اپنے کانوں کو بہکا دیتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے طور سے تلوے سے لے کر سر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری آنکھوں سے بھی اطاعت کرو, کانوں سے بھی اطاعت کرو, زبان سے بھی اطاعت کرو, دماغ سے بھی اطاعت کرو, دل سے بھی اطاعت کرو اور ہاتھ پیر سے بھی اطاعت کرو. کبھی تمہاری آنکھوں سے ایسی ادائیں دکھاؤ کہ ان آنکھوں کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کے سامنے کوئی ایسا منظر سامنے آیا کہ جسے دیکھنا غلط تھا, ناجائز تھا, لیکن نہ دیکھنا مشکل تھا, آزمائش سے کم نہیں تھا. وہ ناجائز اور غلط منظر اس قدر پرفریب تھا کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا. تو اس نوجوان کو اس کا اتنا نفع ہوا جیسے کسی کو امتحان میں کامیابی کے بعد نفع ہوتا ہے. کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کی, جب جو ہے وہ بندہ اس کے اوپر آزمائش میں مکمل اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہوں کو بچانے کا اسے صلہ عطا فرماتے ہیں, کانوں کو بچانے کا صلہ عطا فرماتے ہیں, زبان کو بچانے کا صلہ عطا فرماتے ہیں. اور کبھی تو آدمی اس کوشش میں رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیا ہے, میں کون سا ایسا منظر دکھاؤں کہ کان کی طرف سے اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ جانا چاہ رہا تھا, کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, لیکن جب وہاں جانا چاہ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں غیبت ہو رہی ہے. اپنے آپ کو بچایا, وہاں نہیں گیا, لیکن ضرورت اتنی پڑی وہاں کوئی شخص اس کے مطلب کا بیٹھا ہوگا, وہ گیا اور وہاں بیٹھا حتیٰ کہ غیبت میں مبتلا ہو گیا. کوئی اللہ کا مخصوص بندہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے تنبیہ فرمائی اور کیا دیکھ رہا ہے کہ کسی نے اسے دعوت کی اور دسترخوان پر خنزیر کا گوشت پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ. اس کی آنکھ کھل گئی, اسے احساس ہوا میں مومن ہوں, میں خنزیر کا گوشت اپنے بدن میں نہیں داخل کر سکتا, یہ تو حرام ہے, میں تو جائز گوشت کھاتا ہوں. اسے احساس ہوا کس غلطی کی مجھے تنبیہ کی گئی ہے. تو پتا چلا کہ غیبت میں نے دن میں کر لیا ہے اور وہ جو ہے مردار گوشت, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, حرام گوشت کھانے کے جیسا ہے. اللہ نے اس مثال سے مجھے سمجھانا چاہا. آج ہماری صورتحال ایسی ہے
کہ ایسی ہمیں تنبیہ بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ہمارے سارے گناہ سارے غلط کاریاں کوئی نتیجہ نہیں نکالنے والی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تنبیہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے. آج ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی بھیانک خواب بھی نہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ گناہ خطرناک نہیں ہے، غیبت خطرناک نہیں ہے، بد نظری خطرناک نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں. بعض دفعہ بعض برائیوں کی پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ زندگی بھر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، اور بعض دفعہ نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے. لیکن بعض دفعہ کسی نیکی کا دنیا میں پھل ملنا ضروری نہیں. ایک آدمی اپنے پاس بہترین عقیدے رکھے گا، بہترین اعمال رکھے گا، بہترین اسلامی اخلاق رکھے گا، اس کے پاس تلاوت کا ذخیرہ ہے، ذکر کا ذخیرہ ہے، نیکیوں کا ذخیرہ ہے، لیکن وہ تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ آخرت میں اٹھا رکھے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی نیکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں، وہ اللہ کو جو پکار رہا ہے وہ بے نتیجہ ہے، اس کی دعائیں بے نتیجہ ہے، اس کی ذکر میں کوئی تاثیر نہیں، اس کی تلاوت میں کوئی قوت نہیں، اس کے سجدوں میں کوئی حرارت نہیں. نیکیوں کے نتیجے کا دن قیامت کا دن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہے لیکن اسے کسی طرح کی کوئی پکڑ نہ آئے. لیکن برائی تو قرآن کی روشنی میں برائی ہے، حدیث کی روشنی میں برائی ہے، علم کی روشنی میں خطرناک ہے، دلائل کی روشنی میں خطرناک ہے. برائی جو حرام کے الفاظ ہیں، ناجائز کے الفاظ ہیں، مکروہ تحریمی کے الفاظ ہیں، اسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. اگر علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیں تو جو کام ناجائز اور حرام ہوگا میں نہیں سمجھا سکتا کہ اس کا صرف لفظ سن کر آپ کی کیا حالت ہو جائے گی. کوئی حرام کام میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تصور سے دل گھبرا جائے گا، بیٹھا ہوا آدمی لیٹ جائے گا، لیٹا ہوا آدمی گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لے گا. اگر کوئی گھر میں ہے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا مارے خوف کے. کیا کہیے گا ہمارے اس جہالت کے مرض کا، اس جہالت کے مرض نے ہمیں خدا سے بے خوف کر دیا. ورنہ علم اگر ہمارے اندر ہوتا، اگر علم کو ہم نے واقعتاً ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر علماء کی سرپرستی میں جس طرح علم کو حاصل کرنا چاہیے، جس ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، وہ ہمارے دل کو اپنے ڈر، اللہ کے ڈر سے بھر دیتا، اللہ کی خشیت سے بھر دیتا، تو ہم زندگی کا یہ فیصلہ کرتے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے کسی طرح کے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ جوانی میں مبتلا ہوں گے، نہ مال کے راستے سے مبتلا ہوں گے، نہ بے پردگی کے راستے سے مبتلا ہوں گے. گناہ یوں سمجھیے کہ ایک زہر ہے، گناہ یوں سمجھیے کہ ایک سانپ ہے. کوئی آدمی سانپ کو اپنے گھر میں داخلہ نہیں دے سکتا، بچھو کو اپنے گھر میں داخلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پھن میں زہر ہوتا ہے، اس کی ڈنک میں زہر ہوتا ہے. تو گناہوں کو ہم اپنی آنکھوں میں کیسے جگہ دے رہے ہیں، گناہوں کو اپنے کانوں میں کیسے جگہ دے رہے ہیں، گناہوں کو اپنے دل میں کیسے جگہ دے رہے ہیں. اسی لیے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ گنہگار کو سکون نہیں ہے، گنہگار کو چین نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. انسان کی روح کو اسلام ہی سے راحت ملے گی. دین فطرت کا کیا مطلب؟ فطرت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہے اندر، وہ اس کا رخ دین کی طرف ہے. ہماری بناوٹ ہی ایسی ہے کہ ہماری جان اندر سے نیکیوں کو طلب کرتی ہے اور اچھے عقیدوں کو طلب کرتی ہے، اچھے اخلاق کو طلب کرتی ہے اور اچھی دینی باتوں کو طلب کرتی ہے. ہم کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے، ہماری فطرت ہی ایسی ہے. جیسے ایک درندے کی فطرت ہوتی ہے، وہ چارہ نہیں کھاتا،
گوشت کھاتا ہے، بعض جانوروں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے، چارہ کھاتے ہیں، اور جو ہے بعض پرندوں کی فطرت ہوتی ہے وہ دانے کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ شیطان سے بھاگتا ہے، وہ نفسانیت سے بھاگتا ہے، وہ جہالت سے بھاگتا ہے، وہ گناہوں سے بھاگتا ہے، وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، وہ ایمانیات کی طرف آتا ہے، وہ عبادت کی طرف آتا ہے۔ لیکن شیطان کسی طرح اسے پھسلا لیتا ہے، شیطان اسے کسی طرح بہلا لیتا ہے اور اسے کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کی فطرت پر پردہ پڑ جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ گناہ اور خباثتیں اسے لذیذ معلوم ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے ایسا کوئی مکاری، ایسی شیطان کی چالاکی کو اپنے جو ہے ہضم ہونے نہیں دینا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، اپنے دلوں کو متیقظ کرنا چاہیے اور اپنے دماغوں میں روشنی بھرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کسی غلط ماحول کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے اور کسی کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کر بھی لے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ پھر دوبارہ گناہ کرے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے آنسو بہائے اور بگڑی ہوئی اور مسخ شدہ فطرت کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ توبہ کے ذریعے ختم کریں، اور جو کمی گناہوں کی وجہ سے جو روحانی صحت کے اندر آ چکی ہے، جو دوری اللہ سے پیدا ہو چکی ہے اور استعداد میں جو کمی آ چکی ہے، اسے کسی طرف کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے اسے اس کمی کو دور کیا جائے۔ مشائخ نے فرمایا ہے یہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہے یہ مومنین کے لیے دوا کی طرح ہے، یہ روحانی دوا ہے، یہ روحانی ٹیبلٹ ہے۔ بد نظری کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، کنجوسی کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کرنے کی وجہ سے جو صحت روحانی بگڑی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ آج ہم ذکر نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ نہ سمجھتے نہ غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہیں، صوفیاء نے فرمایا ہے کہ ذکر کو سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ یہ سمجھو جب تسبیح لے کر ذکر کرنے بیٹھو تو جو ہے سمجھو پہلے اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں۔ جب تک معبودان باطل کو، اللہ کے غیر کو میں دل سے نہیں نکالوں گا الا اللہ کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا الہ کے اسٹیشن پر میں کھڑا ہوں اور معبودان باطل کے اسٹیشن پر میں کھڑا ہوں، غیروں سے مجھے امیدیں ہیں، لوگوں سے میری امیدیں وابستہ ہیں، میں مال کو کچھ سمجھتا ہوں، میں نے مال کو معبود بنایا ہے، میں نے عہدے کو معبود بنایا ہے، میں نے نفس کو معبود بنایا ہے، میں نے خواہشات کو معبود بنایا ہے، میں نے کسی اور کو معبود بنایا ہے، میرا لا الہ ہی پورا نہیں ہوا تو الا اللہ کی منزل کب آئے گی؟ اپنے دلوں کو اللہ کے سوا ہر چیز سے دور کرنا چاہیے۔ میرا پروردگار مجھے مال کے بغیر بھی کامیابی دے سکتا ہے، میرا پروردگار عہدے کے بغیر بھی میرا ساتھ دے سکتا ہے، میرا پروردگار سب کے بغیر مجھے کامیابی دے سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو جیسے اختیار کرنا ہے، اس کا بندہ پورے طور پر بننا ہے، بن جائے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے مال میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے مال کی طاقت کو ظاہر کر دیتے ہیں، مال کی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو مال کی تو اتنی ہی حقیقت ہے، مال کی قوت تو اتنی ہے، اس کے آگے مال کا زور نہیں چلتا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے دوائیوں میں یہ تاثیر ہے تو کہتے ہیں دوائیوں کی حقیقت یہی ہے، کیونکہ دوا میں بھی تاثیر اللہ کی طرف سے آنی ہے، مال میں بھی نفع اللہ کی طرف سے آنا ہے، عہدے میں بھی عہدہ بھی مفید اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ذلیل کر کے نیچے اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مالداروں کو تاریخ کے اندر ناکام کر کے بتا دیا۔ مال کی طرف جو رغبت ہماری ہو رہی ہے اور عہدوں کی طرف جو رغبت ہو رہی ہے، خواہشات کی طرف جو رخ موڑا جا رہا ہے،
یہ ہم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ واقعی بھلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ کو صرف زبان سے نہیں، دل سے اختیار کرنا پڑے گا۔ نمازوں کو صرف اٹھک بیٹھک نہیں، دل کے جذبات کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ اور روزوں میں صرف اپنی زبان کو کھانے پینے سے نہیں بلکہ گناہوں سے بھی اپنی زبان کو روکنا پڑے گا۔ اور زکوٰۃ کو ایک بیزاری کی طرح نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر خوشی خوشی ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو حج کو دنیاوی مقاصد کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے عاشق کی طرح حج کو جانا پڑے گا۔ اور اخلاق کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاق اختیار کرنا پڑے گا۔ آج لوگ بااخلاق بنتے ہیں، دکھاوے کے الفاظ کہتے ہیں، اخلاق کے دکھاوے کے طور پر مسکرا کر بات کرتے ہیں تاکہ اس سے یہ مطلب نکل آئے، اس سے یہ مطلب نکل آئے، لیکن یہ نہیں سوچتے اگر میں اللہ کے لیے اخلاق اختیار کروں گا تو اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں اس کی خبر نہیں۔ اگر ایک مرتبہ پتا چل جائے اللہ اخلاق کے بدلے میں کیا دینے والے ہیں، اللہ اخلاص سے کیے جانے والے ایک اللہ کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، تو ہم اپنا ہر اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر ان کے مال کو خریدنا چاہا تو لوگوں کے ہاتھ بیچنے کے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس مال کو اللہ کے ہاتھ بیچنا چاہا، اللہ کے راستے میں دینا چاہا، کیونکہ پروردگار اس کا جو ریٹرن دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا کی دکھاوے کے لیے، دنیاوی مطلبوں کے لیے نماز کو اختیار کیا۔ جس غرض کے لیے مسجد کو آیا تھا، چند دن نماز پڑھنے کے بعد وہ مطلب پورا ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ دل میں بات ڈال دی کہ جس مطلب کے لیے تو مسجد کو آ رہا تھا وہ چیز میں تجھے دے رہا ہوں، اور اتنے دنوں کے بعد میں تجھے دے رہا ہوں، یا 1 مہینے کے بعد دے رہا ہوں، یا 1 مہینے سے کچھ زیادہ دنوں کے میرے مسجد کو آنے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اگر تو ہمارے لیے 1 مرتبہ بھی مسجد کو آ جاتا تو میں بھی تجھے مل سکتا تھا۔ یہ بات دل میں ڈال دی تو اس آدمی نے جن مقاصد کے لیے مسجد کو آنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ مجھے وہ مقاصد نہیں چاہیے، میں تجھے تیرے لیے پکارتا ہوں، میں تیرے سامنے تیرے لیے جھکتا ہوں، مجھے تو چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کا یہ حال ہو گیا کہ اگر بادشاہ وقت بھی اگر اس سے ملنے آتا تو اس کے دل کی حالت میں کوئی تغیر نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل کے چپے چپے میں ایسی گھس چکی تھی۔ غرض یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں اور آپ تمام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک آواز میری پہنچے وہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک رات قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم لمحہ لمحہ خدا کے قریب ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے چانس موجود ہے، ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ شیطان اور نفس لمحہ لمحہ ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو کوششیں کرنا کریں، علم دین کو حاصل کریں، کثرت سے ذکر کریں، تلاوت کو ٹھیک کریں، اور اسی طرح اپنے بس میں جتنا ہو سکتا ہے دین کو اختیار کریں۔ اسی طرح دین میں جو لوگ کاملین ہیں، جنہوں نے دین کو ہر میدان میں اختیار کیا ہے اور نفسانیت کو ہر میدان میں شکست دی ہے، شیطانیت کو ہر میدان میں شکست دی ہے، ایسے صالح نیک بندے یا کوئی بندہ اگر ایسا ملتا ہے تو وہاں بیٹھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو دین میں حقیقی معنی میں سچے ہیں، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی، بیماری میں بھی اور تندرستی میں بھی، غربت میں بھی اور سفر میں بھی، حضر میں بھی، غرض کسی حال میں خدا کو نہیں بھولتے اور استقامت کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔
کوئی تند اور طوفانی ہوائیں ان کے قدموں میں جنبش نہیں پیدا کر سکتی اور ان کے دل کو بدل نہیں سکتی۔ اگر ایسا خدا ترس کوئی بندہ تمہیں کہیں نظر آتا ہے تو اس جگہ بیٹھنا بھی تمہارے لیے نفسانیت اور شیطانیت کو شکست دینے میں بڑا ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ظاہری و باطنی اعضاء کے اعتبار سے اور ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، نفس کی نفسانیت اور شیطان کی شیطانیت سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم بھی اپنے بس کا جتنا ہے وہ کریں اور اللہ کی مددیں وقتاً فوقتاً آ کر ہمیں سنبھالتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔